سب اپنے ذہنوں کو کھولیں گے، کلام مقدس کے لیے تیار کریں گے، کیونکہ یہی خدا کا پاک کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اس سے بہتر کہ آپ خداوند کا زندگی بخش کلام سنیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جب تک آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں کوئی آپس میں بات نہیں کرے گا، کوئی ادھر ادھر نہیں آئے جائے گا، بلکہ اپنے بچوں پہ بھی کنٹرول رکھیں گے۔ سو آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ انسان جو بھی اس دنیا میں ہے، گو وہ مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، خدا کا پاک کلام جو ہے، خدا کے منہ کی باتیں جو ہیں، یہ ہم سب کے لیے یکساں ہیں، ہم سب کے لیے ہیں۔ جو بھی اس پاک کلام کو پڑھتے ہیں، جو بھی اس پاک کلام کو سنتے ہیں، ہم سب کے لیے خدا کا پاک کلام ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں، دنیا کی باتوں میں رہتے ہیں، دنیاوی مال کو اکٹھا کرنے پہ رہتے ہیں، دنیاوی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے رہتے ہیں، دنیاوی گھر جو ہے، زمینی گھر جو ہے، اس کو بنانے میں رہتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں رہتے ہیں، اس کی صفائی کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اچھی سے اچھی چیز ہو، ہمارا گھر جو ہے دیکھنے میں اچھا نظر آئے، ہمارے گھر میں استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہوں۔ لیکن خدا کا بندہ جو ہے، پالوس رسول جو ہے، وہ اس گھر کے لیے کیا کہتا ہے؟ وہ اس گھر کے متعلق کیا فرماتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تمہارا یہ زمینی گھر جو ہے، یہ عارضی گھر جو ہے، یہ خیمہ کا گھر جو ہے، یہ گر جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ گر جائے گا، اور آسمان پر تم کو ایک عمارت ملے گی۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ میرے ساتھ بائبل کھولیں، جو بھی بیٹی یا بیٹا پڑھے وہ مائک لے لے، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کا 5 باب، اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں 5 باب پہلی 2 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کریں گے۔ جو پہلے نکال لے وہ پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے، کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے، جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ پڑھیں۔ چنانچہ ہم اس میں کراتے ہیں چنانچہ ہم اس میں کراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں۔ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں۔ خداوند اس پاک کلام کے پڑھے اور سنائے جانے کی برکت بخشے، آمین۔ آج ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھا ہے کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ کرنتھیوں کی کلیسیا سے نہیں بلکہ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، جو اب اس پاک کلام کو پڑھ رہے ہیں، جو اس پاک کلام کو سن رہے ہیں، ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے۔ ہمارا زمینی گھر جو ہے اس کو اس نے خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ خیمہ کس کو کہتے ہیں؟ خیمہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ عارضی طور پر جو لگایا جاتا ہے،
لیے خداوند کا وعدہ لکھتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہے بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں رہتے رہتے کراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی باپ کے گھر سے ملبس ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا کا وعدہ جو ہے یہ خیمہ کے متعلق کہہ رہا ہے، اس کو ہمارے گھروں کو جو ہے خیمہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے وہ گرایا جائے گا تو ہمیں آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس میں رہتے رہتے دنیاوی گھر میں، اس خیمہ میں، عارضی گھر میں رہتے رہتے ہم کیا کرتے ہیں؟ کراتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، سستیاں بھرتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، ہر وقت ہمیں فکر رہتی ہے دنیاوی گھر کی۔ لیکن جو خدا کی طرف سے ہمیں آسمان پر گھر ملے گا تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہے۔ اگر اسی کے لیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں کہ اس گھر کے متعلق خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا وعدہ کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 14 باب پہلی آیت سے پڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے جب گرایا جائے گا تو آسمان پر ہمیں کیا ملے گی؟ ایک بہت بڑی عمارت ملے گی جو کہ ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہوگا بلکہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ وہ عارضی نہیں ہوگا بلکہ وہ ابدی ہوگا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کہا ہے؟ جی پڑھیں یوحنا کی انجیل 14 باب پہلی ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی کیا کرو؟ ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کیونکہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا، تو پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی ہو۔ تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی ہو۔ ہاللیلویا! ہمارے لیے کتنا اچھا پیغام ہے، ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کا کتنا اچھا وعدہ ہے۔ یہاں پر عارضی گھر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر خیمہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ گرایا جائے گا تو آسمان پر ہمیں کیا ملے گی؟ ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کیا کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح؟ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ مجھے، آپ کو سب کو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ جس طرح تم ان دنیاوی گھروں میں رہتے ہوئے پریشانی میں رہتے ہو، مشکل میں رہتے ہو، کراتے ہو، پریشان رہتے ہو اور ہر وقت تمہاری سوچ رہتی ہے اپنے دنیاوی گھر کی طرف، تو یہاں پر کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے۔ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں اور آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ ہاللیلویا! خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فرمایا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے
کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا ہوں۔ تم سے جو بھی اس پاک کلام کو پڑھتا ہے، جو بھی اس پاک کلام کو سنتا ہے، ان سب کے لیے لکھا گیا ہے کہ میں تم سے، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اور اسی بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے، اسی بات کو ہم دیکھتے ہوئے، اسی بات کو ہم سنتے ہوئے بے فکر ہو کر اس دنیا میں رہتے ہیں، بے فکر ہو کر خدا کے گھر میں نہیں آتے ہیں، بے فکر ہو کر خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، خدا سے دعا نہیں کرتے ہیں، خداوند کی حمد و ثنا نہیں کرتے ہیں، خداوند کا پاک کلام نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تو ہم سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس پاک کلام کے مطابق جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو خدا کا پاک کلام ابھی ہم سن رہے ہیں، اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ کیا کیا ہے؟ ہم سب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وعدہ کر دیا ہے کہ میں جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں، اور آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اب دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کے وعدے جو ہیں وہ سچے وعدے ہیں، اس کے فیصلے جو ہیں اٹل فیصلے ہیں، اس کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ سچی ہے۔ جو کچھ اس نے اپنے منہ سے کہا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا، بلکہ وہ پورا ہوگا۔ اور آج وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں، اور آ کر پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ جس طرح کہ پہلا حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا خیمہ کا گھر جو زمینی ہے، جب یہ گرایا جائے گا تو آسمان پر ہمیں کیا ملے گی؟ ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہ ہوگا، بلکہ ابدی ہوگا، وہ خدا کی طرف سے ہوگا، خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہوگا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں، اور آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر دو وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اور آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ ہاللیلویا۔ دو وعدے خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں۔ پہلا وعدہ جو ہے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں، خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں، خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ تو کیا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق آئے گا بھی، خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے جگہ بھی تیار کر کے آئے گا، اور ہمیں لینے کو بھی ضرور آئے گا۔ لیکن کیا ہم سب کے سب اس گھر کے وارث ہوں گے؟ اس عمارت کے وارث ہوں گے جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب کے سب اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم سب کے سب جو ہیں اس جگہ کے وارث نہیں ہوں گے، جس طرح اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ میں آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو کس طرح آئیں گے۔
किस तरह हमें जगह देंगे, किस तरह हमें वो घर देंगे जो हमारे लिए आसमान पर तैयार किया गया है, जिसके मुतालिक उन्होंने फरमाया है, उन्होंने कहा है। मत्ती 25 बाब उसकी 31 आयत पढ़े। मत्ती 25 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ और आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूंगा। और यहाँ पर लिखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा, जिस तरह उसने वादा किया है, तो खुदावंद यीशु मसीह अकेले नहीं आएंगे, बल्कि आसमान से फरिश्ते भी उनके साथ आएंगे। पढ़े मत्ती 25 बाब 31 आयत से, गौर से सुनना है। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। तो सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। कितने फरिश्ते उसके साथ आएंगे? सब फरिश्ते, जितने भी फरिश्ते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे, तो सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें जो हैं उसके सामने जमा की जाएंगी। मैं नहीं, आप नहीं, आप नहीं, बल्कि दुनिया की सब कौमें जो हैं, सब इंसान जो हैं, उसके सामने जमा किए जाएंगे। और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। फिर वो एक को दूसरे से क्या करेगा? जुदा करेगा। इस तरह नहीं है कि हम सब से कहेगा कि आओ, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है, कि आओ वो मकान ले लो जिसका मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि लिखा है वो एक को दूसरे से क्या करेगा? जुदा करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से क्या करता है? जुदा करता है। और भेड़ों को अपने दाहिने हाथ, और भेड़ों को अपने दाहिने हाथ, बकरियों को बाएं खड़ा करेगा, और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। अब देखें, भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। जी, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि जब वो आएगा, उसके साथ फरिश्ते भी आएंगे, और जब वो तख्ते अदालत पर बैठेगा, तो फिर वो एक को दूसरे से क्या करेगा? जुदा करेगा। जब सब लोग उसके सामने इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, तो फिर वो कुछ को तो अपनी दाहिनी तरफ दाएं हाथ खड़ा करेगा और कुछ को अपने बाएं हाथ। फिर वो दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, सीधे हाथ वालों की तरफ से कहेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही मेरास में लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है। वो बादशाही मेरास में लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है। मेरास किसको कहते हैं? मेरास का मतलब क्या है? बोले, बाप दादा की जगीर को, जो कि हमारे परदादा दादा की जगीर होती है, आगे बाप की जगीर होती है, उसके बाद हम उसके वारिस होते हैं। वो हमारे लिए क्या होती है? मेरास होती है। दुनियावी लिहाज से परदादा दादा की बाप की जगीर मेरास होती है, लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मेहमान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और यहाँ पर कहता है कि वो बादशाही मेरास पे लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है। कौन उसकी बादशाही के वारिस होंगे? किन के लिए मेरास है? सबके लिए नहीं है। वादा सबके साथ हुआ है कि मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ। आगे पढ़े, किन के लिए है वो बादशाही? क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, मैं
प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। तुमने मुझे अपने घर में उतारा। पढ़ते जाएं। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा कपड़ा पहनाया। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। कैद में था, तुम मेरे पास आए। कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, तब रास्तबाज जो हैं, जो खुदा के मुबारक लोग हैं, जिनको खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जिनको खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि वो बादशाही मेराज पे लो जो तुम्हारे लिए बनाए आदम से तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा। कैद में था, तुम मेरे पास है। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। वो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो लोग जो रास्तबाज हैं, जो उसकी बादशाही के भूखे और प्यासे हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, वो उसके मुबारक हैं। वो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और कहेंगे, क्या खुदावंद तू कब हमारे पास आया और हमने तेरे साथ ये सलूक किया। आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना, खुदावंद हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर तुम्हें पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देकर, हमने कब तुझे परदेसी जानकर अपने घर में रखा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया। हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, बादशाह जवाब में उनसे कहेगा। ज़ेरे गौर, इस आयत पे हम गौर करते हैं कि बादशाह जो है जवाब में उनसे क्या कहता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने मेरे, जब तुमने मेरे सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक की तरह के साथ ये सलूक किया, जब तुमने मेरे सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, मेरे भेजे हुओं के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। जब तुमने मेरे भेजे हुओं के साथ ये सलूक किया है, तो मेरे ही साथ किया है। क्या आप खुदा के भेजे हुए के साथ ये सलूक करते हैं? खुदा के खादम के साथ ये सलूक करते हैं? क्या खुदा का खादम भूखा है, आप उसको खाना खिलाते हैं? प्यासा है, आप उसको पानी पिलाते हैं? उसके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, क्या उसको आप कपड़ा पहनाते हैं? क्या आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि खुदा का खादिम जो है, इसको किस चीज की कमी है? ये भूखा तो नहीं, प्यासा तो नहीं, नंगा तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, कैद में तो नहीं है। लिखा हुआ है कि जब तुमने मेरे भेजे हुओं के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। खुदा के भेजे हुए लोग कौन से हैं? सब बोले एक जुबानों का, खुदा के भेजे हुए लोग कौन हैं? खुदा के खादिम जो हैं, जो खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, जो खुदा का पाक कलाम आपको सुनाते हैं, जो आपको तरबियत देते हैं, जो आपको बताते हैं, उनके लिए लिखा गया है कि जब तुमने उनके साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया है। तो आप क्या कहते हैं? खुदा के खादिम की क्या बात है। खुदा के खादिम को आप हकीर समझते हैं, ना चीज समझते हैं। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि अगर उसके पास है तो वो हमें दे दे, हम ना उसका ख्याल करें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तुमने मेरे भेजे हुओं के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया है। वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही में रास में लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है। फिर वो बाई तरफ वालों से कहेगा, क्या मलाउनो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वहां चले जाओ जहां उम्र भर का रोना और दांतों का पीसना है। उनसे भी यही कहेगा। जो खुदा के खादिम की कदर नहीं करते हैं, जो खुदा के खादिम को नहीं पहचानते हैं,
ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ اے ملاؤنو، اے لعنتیو، میری نظروں سے، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ اور وہاں چلے جاؤ جہاں عمر بھر کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ ان سے بھی یہی کہے گا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، پردیسی تھا تم میرے پاس نہیں آئے، بیمار تھا تم نے میری خبر نہیں لی ہے۔ تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، وہ بھی یہی سوال کریں گے، کیا خداوند تو کب ہمارے پاس آیا تو آپ نے تیرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا؟ تو ان سے بھی یہی جواب ملے گا کہ جب تم نے میرے بھیجے ہوئے کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو میرے ہی ساتھ نہیں کیا۔ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کے ہاتھ میں ہے۔ کہ آج کے بعد ہم خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے وعدہ کے مطابق کیا ہم اس بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں، اس میراث کے وارث بننا چاہتے ہیں، وہ گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے بلکہ ابدی ہے، خدا کا بنایا ہوا گھر ہے۔ اگر ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہچاننا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو کسی نے آتے دیکھا؟ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہاتھ کھڑا کرے۔ کسی نے نہیں دیکھا۔ جس طرح کے گیت ہے، ایمان نال ویکھ تینوں یسوع نظر آئے گا۔ ایمان کے وسیلہ سے، اس پاک کلام کے وسیلہ سے، خدا کے منہ کی باتوں کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا پیروکار ہے، اسی کے ہم ماننے والے ہیں۔ وہ ہمارا باپ ہے، روحانی باپ ہے، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا اور تم نے مجھے نہ پہچانا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہیں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا ہی نہیں پہنایا، بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے خادموں کے وسیلہ سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے آپ تک پہنچتا ہے، تو آپ اس کو پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اسی کلام مقدس کو دیکھیں، خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، سنیں، اس پر ایمان لائیں، تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، اس بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں، اس گھر کے وارث بن سکتے ہیں جو بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں، جگہ تیار کرتا ہوں، اور آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اگر ہم اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی طرف اپنا دھیان دیں، خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں، خداوند یسوع مسیح کے گھر میں آئیں، خداوند سے دعا کریں، خداوند سے التجا کریں، خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور خداوند سے منت کریں، کیا خداوند یہ دنیاوی گھر جو ہے اس کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنے ابدی گھر کے لیے تیار کر، جو کہ آسمان پر ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو سنتے ہیں، اور اسی کے متعلق ہمیں کیا کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھ کو بہت ساری برکات سے ملامال کرے، آمین۔